بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج اس روئے زمین کے اوپر ہر جگہ ہم پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ اور سبب بہت ساری چیزیں ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ زمین کے اوپر دیکھو فساد، دریاؤں میں دیکھو تو وہاں بھی فساد، پھل میں دیکھو تو وہاں بھی فساد۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں کے اندر کہ برکت ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جتنے بھی درخت ہوتے تھے، جھاڑیں ہوتی تھی، ہر ایک کے اندر پھل ہوتے تھے اور اس پھل کے اندر مٹھاس بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ بات نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم ہر جگہ پریشان ہیں؟ جتنے بھی مذاہب والے ہیں وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہے بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری اعمال کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ آج جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام برائیاں میرے اندر موجود ہے، اور ہم ہیں کہ مجھے احساس نہیں ہے۔ جس دن ہم کو احساس ہو جائے گا اس دن ہم اللہ سے صلح کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے کا اعلان فرشتوں میں کر دیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کے ہر ایک ہم سے محبت کرنے لگیں گے، لیکن آج نفرت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے چاہیے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، یعنی اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کرتے رہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسرہ ان یحب اللہ ورسولہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے؟ ان یحب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اور ان کے دلوں کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہے، وہ بندہ یہ چاہتا ہے، وہ مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اللہ کی ذات بھی ہم سے محبت کرے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے صلح کر لیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں گے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنا طریقہ چھوڑ دیں گے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو لیں گے، تو میرے دوستو دنیا کے اندر جو فساد ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے، اور پھر ویسے ہی ہر چیز کے اندر برکت ہوگی۔ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے آل و اولاد کے اندر برکت ہوگی، آپ کے گھروں کے اندر برکت ہوگی، آپ کے ماحول، آپ کے معاشرے، آپ کے سماج، آپ کا ملک، پوری دنیا میں برکت ہی برکت ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے صلح کر لیں گے۔ پہلے زمانے کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، شیر اور ہرن دونوں ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے۔ شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ دوستی کے انداز میں جنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ تاریخ اٹھا کر کے، وہ اس وقت تھا جب ہم اللہ کو راضی کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتے تھے، اور مسلمانوں نے اللہ سے صلح کر لی تھی۔
میرے دوستو، آج جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام ہم مسلمانوں میں ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت میرے اندر ہے، امانت میں خیانت کرنے کی عادت میرے اندر ہے، پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرنا میرے اندر ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے تو انہیں چاہیے کہ یہ 3 چیزیں کو لازم پکڑے کہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے، وہ جھوٹ کی آمیزش اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ جھوٹ اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے دلوں کے اندر یا تو جھوٹ ہی رہے گا یا ایمان رہے گا، دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز، اور اگر جھوٹ رہا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور اگر ایمان رہا تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی انعامات کے دروازے دنیا کے اندر کھول دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بالکل الگ تھلگ رہیں، جھوٹ کے قریب بھی نہ جائیں، جن چیزوں میں جھوٹ کا شبہ ہو اسے بھی چھوڑ دیں، اور جب کبھی آپ کے پاس امانت رکھی جائے اس کے اندر خیانت نہ کریں۔ خیانت کیسے کرتے ہیں؟ آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھیں، دیکھیے وہ کیسے خیانت کرتے ہیں۔ کسی کو آپ گھر دے دیجیے رہنے کے لیے، دیکھیے وہ کیسے خیانت کرتے ہیں، اور ہیں مسلمان۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو یہ 3 چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے صلح کر لیں۔ جب کوئی بندہ گنہگار بندہ، چاہے وہ شرابی ہو یا زناکار ہو، بڑے سے بڑا گناہ کے اندر ملوث ہو، اور وہ ایک دفعہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو پروردگار عالم کہتے ہیں فرشتوں سے چراغاں کرو، روشنی کرو۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کس خوشی میں؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھ سے صلح کر لی، تم گواہ رہنا میں ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھ لیجئے، علامہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ترتیب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائے، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے صلح ہم نہیں کیے ہیں۔ میرے دوستو اللہ سے صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر میری زندگی میں آ جائے، تلاوت قرآن میری زندگی میں آ جائے، صلاۃ نماز میری زندگی میں آ جائے۔ علامہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیز آپ کی زندگی میں نہیں آیا وغلقت الابواب، پروردگار عالم رحمت کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ دنیا میں پریشان رہو گے، غم کے سائے، غم کے بادل تمہارے اوپر رہیں گے، لیکن کوئی دروازہ نہیں ملے گا اللہ کے علاوہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہم اللہ سے صلح کریں۔ تاریخ کے اندر جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہم، تاریخ کے اندر ایک نام، بہت بڑا نام، بہت مشہور نام آتا ہے عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ کا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے شادی نہیں کی اور بڑھاپے کی عمر تک چلے گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شادی سے بہتر ہے کہ ہم نفلی عبادت میں مصروف رہیں، اور ان کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے ہیں۔ میں ان کو اگر گنانا چاہوں کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر مرد شادی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ تعجب کریں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے حدیث مبارکہ، تو اس کے اندر ایک حدیث آئی۔ عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی شخص اکیلا نہیں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں تو اکیلا رہے گا ہی نہیں، بیوی رہے نہ رہے 70 حور تو ملیں گے ہی، تو اکیلا کہاں رہے گا وہ؟ تو لیکن حور کا مسئلہ الگ ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے دنیا کی جو بیوی ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص اکیلا نہیں رہے گا۔ اگر کسی شخص نے شادی نہیں کی
اور جوانی کی عمر ایسے ہی گزر گیا، بڑھاپا آ گیا اور اس دنیا سے ویسے ہی رخصت ہو گیا، یا ایک شخص وہ ہے جنہوں نے شادی کی اور طلاق و خلا کا مسئلہ ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں رہے گا، ان کے ساتھ ان کی بیوی رہے گی۔ دنیا کے اندر وہ بیوی رہے گی جو ان کے نکاح میں ہے، اور جو بغیر نکاح کے مر گیا ہو، چاہے عورت ہو یا مرد، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ان دونوں کی شادی کرائیں گے۔ عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جنت کے اندر میری بیوی کون ہوگی؟ ایک رات دعا کیے، دوسری رات دعا کیے، قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان کے خواب میں آیا کہ جنت میں اس کی بیوی کون ہوگی؟ فرمایا میمونہ بنت ولید جو بصرہ کے اندر رہ رہی ہے وہ تمہاری بیوی ہوگی۔ ملک حبشہ کے رہنے والی ہے وہ، جہاں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ خواب میں دیکھے اور بصرہ کا نام سنتے ہی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جب بصرہ پہنچے وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، بڑے حضرت آئے ہیں اور اللہ والے تھے، مشہور تھے وہ، اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہاں پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا، عزت کی، اور فرمایا حضرت بغیر بتائے ہوئے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے میمونہ بنت ولید، اس عورت کا نام ہے، بالکل کالے اور کلوٹے تھے، وہ بالکل کالا رنگ تھا اس عورت کا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ تو دیوانی قسم کی ہے، اگر کوئی لوگ ہنس رہے ہیں تو ان کے سامنے جا کر کے چلانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور اگر کوئی رو رہا ہے کسی وجہ سے تو ان کے سامنے جا کر کے ہنسنے لگتی ہے، اور لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں اجرت کے طور پہ، اور ابھی بھی وہ عورت بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ وہ جنگل کدھر ہے؟ فرمایا کہ آپ وہاں نہ جائیں، خوفناک جنگل ہے، جتنے بھی درندے ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر وہ تمام درندے اس جنگل کے اندر آپ کو ملیں گے، اور آپ عصر تک انتظار کریں، آرام کریں، عصر کے بعد خود ہی آ جائے گی۔ فرمایا کہ عصر کو کون دیکھا ہے، پتہ نہیں ہم عصر تک زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ چنانچہ جنگل پہ پہنچے، اور جنگل میں پہنچتے ہی دیکھ رہے ہیں کہ بکریاں چر رہی ہیں، شیر چاروں طرف سے ہے، اور شیر بکریوں کو چرا رہا ہے، اور وہ عورت مسلح بچھا کر کے جنگل کے اندر اللہ کی یاد میں مصروف ہے، ہاتھ بلند کیے ہوئی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے بکریاں چراتی تھی تاکہ اسے تنہائی نصیب ہو اور اللہ کی یاد وہ خلوت میں کر سکے۔ کون؟ وہ عورت۔ نماز مکمل ہوئی اور حضرت وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بکریوں کو شیر چرا رہے ہیں اور وہ عورت مسلح کے اوپر ہے، اور جب نماز مکمل ہوئی تو وہ عورت خود بول رہی ہے کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ جنت میں تھا، تم دنیا میں ملنے کے لیے کیسے آ گئے؟ عبداللہ ابن زید گھبرا گئے کہ اس سے پہلے نہ تو میں کبھی ملا ہوں نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، یہ نام کیسے جانتی ہے؟ فرمایا کہ تم کیسے نام جانتی ہو میرا؟ فرمایا کہ جس اللہ نے میرے بارے میں آپ کو بتایا اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شیر اور بکری میں دوستی کب سے ہو گئی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ جس دن سے میں نے اللہ سے صلح کر لی اس دن سے شیر اور بکری دونوں آپس میں دوست ہیں، جبکہ بکری شیر کی غذا ہے اور بکری کی فطرت ہے شرارت کرنا، اس وجہ سے چاروں طرف سے شیر اس کو چرا رہے ہیں لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ جبکہ ہم اللہ سے صلح کر لیے تھے۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہم اللہ سے صلح کریں اور ہر موڑ کے اوپر توبہ و استغفار کرتے رہیں اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں
اور جھوٹ سے دور رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اسے کبھی ٹھکراتے نہیں ہیں، کبھی اسے شیطان کے حوالے نہیں کرتے ہیں، اور کبھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اللہ سے صلح کریں اور توبہ و استغفار کرتے رہیں، امانت میں خیانت نہ کریں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ پڑوسی صرف یہی نہیں ہے کہ مکان کا پڑوسی، آفس میں اگر میرے بازو میں کوئی ہے وہ بھی پڑوسی ہے، سفر کے اندر کوئی میرے بازو میں ہے تو وہ بھی پڑوسی ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرے، پھر دیکھیے دنیا کے اندر بہار ہی بہار ہوگا، برکتیں ہی برکتیں ہوگی، اللہ کی مدد اور نصرت اترتی رہے گی، اور ہم ذکر اور تلاوت قرآن کی پابندی کریں اور نماز کی پابندی کریں، خاص کر کے فجر اور عصر کی نماز چھوڑنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔